یا لطیف کے بارے میں بہت سی پاورفل سٹوریز موجود ہیں جو کہ ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ ہم نے کس طرح سے اس کو پڑھ لینا ہے اور پڑھنے کے بعد ہم کس طرح سے مشکلوں سے نکل جاتے ہیں۔ تو میں آپ کے ساتھ اسی لفظ کو لے کر، اسی دعا کو لے کر شارٹ سٹوریز بھی شیئر کروں گی۔ اس کو آپ نے کس طرح سے پڑھنا ہے، یعنی کہ کس طرح سے اس کا ذکر کرنا ہے، وہ بھی شیئر کروں گی۔ اور یہ بہت ہی خوبصورت دعا ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اور سب سے امپورٹنٹ چیز کہ آپ کو یہ پڑھنے کے بعد کون سے نتائج ملیں گے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا، وہ بھی آپ کے ساتھ لاسٹ میں شیئر کروں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی نیو اسلامک ویڈیو۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خوبصورت نام یا لطیف، جو کہ آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت سے خوبصورت نام یعنی کہ 99 جو اللہ کے نیمز ہیں ان میں آپ نے سنا ہوگا۔ یہ بہت ہی فضیلت والا لفظ ہے، بہت ہی انسان کے لیے رحمتوں کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو اس سے اگر آپ پڑھتے ہیں تو آپ کی مشکلیں آسان اور آپ پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو چلیے اس کے بارے میں مکمل انفارمیشن آپ کے ساتھ ڈسکس کرتی ہوں۔ یا لطیف یہ اللہ پاک کا بہت ہی خوبصورت نام ہے۔ اس کا مطلب ہے بہت نرم دل، بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا۔ جب ہم اس کا ذکر کرتے ہیں یعنی کہ ان ناموں کا ذکر کرتے ہیں تو در حقیقت ہم اللہ پاک کی ان صفات کو یاد کرتے ہیں، تو اس سے رحمت اور مغفرت کی بھی امید رکھتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی زیادہ خاص اور پاورفل دعا ہے جو کہ میں آپ کے ساتھ آگے جا کے شیئر کروں گی۔ تو آپ کے ساتھ اس کے بینیفٹ بھی ساتھ ہی شیئر کروں گے، لیکن اس سے پہلے اسی سے ریلیٹڈ جو شارٹ سٹوریز ہیں، یعنی کہ لوگوں نے کس طرح سے پریشانیوں میں اس کو پڑھا، پھر کس طرح سے اللہ پاک کی ذات نے ان لوگوں کو ان پریشانیوں سے نکال دیا، ان کے لیے آسانیاں پیدا کی، تو وہ کس طرح سے پڑھتے تھے اور کس لیے پڑھتے تھے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہیں، اس کو ملاحظہ کیجیے۔ ایک شخص جو بہت ہی زیادہ بیمار تھا، بہت سی بیماری میں مبتلا تھا، ہر ایک جگہ سے اپنا علاج کرواتا، کوئی بھی ایسا ہاسپٹل، کوئی بھی ایسا ڈاکٹرز نہیں جہاں سے اس نے علاج نہ کروایا ہو، لیکن پھر بھی بہت سی میڈیسن کھانے کے بعد جب وہ مایوس ہو گیا، کسی بھی میڈیسن سے، کسی بھی ہاسپٹل سے جب اسے افاقہ نہ ہو سکا، تو اسے جیسے ہی علم ہوا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس خوبصورت دعا کا، نام کا، یا لطیف کا، تو اس نے اپنی بیماری کا تصور رکھتے ہوئے، اس کی نیت کرتے ہوئے اس کا ذکر شروع کر دیا۔ جیسے اس کا ذکر شروع کیا تو دعا کی کہ اللہ پاک اس کے جسم میں جتنی بھی بیماریاں ہیں ان سب سے نجات عطا فرمائے۔ تو جیسے ہی اس کا ذکر شروع کرتا گیا خالص یقین کے ساتھ، تو اللہ پاک کا ایسا کرم ہوا کہ صرف چند دنوں میں ہی وہ شخص اس بیماریوں سے نکل گیا، یعنی کہ اسے وہ سب بیماریاں جو تھیں اس سے دور ہو گئیں اور اسے ایسی شفا نصیب ہوئی کہ وہ کبھی بھی بیمار نہ ہوا۔ اسی طرح ایک اور شخص جو ناحق قید میں تھا اور بہت ہی پریشان رہتا تھا کہ بغیر کسی جرم کے وہ جیل میں رہتا ہے، اور وہ پریشان اور بھی زیادہ اس لیے تھا کہ وہ اپنی ساری زندگی کو جیل میں گزارنا نہیں چاہتا تھا اور جلد ہی اپنے فیملی سے ملنا چاہتا تھا اور اس قید سے آزاد ہونا چاہتا تھا، لیکن وہ مایوس رہتا تھا، پریشان رہتا تھا۔ لیکن جیسے ہی کسی اللہ والے نے اسے وہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت نام یا لطیف کے بارے میں بہت سے فوائد بتائیں، تو اس وقت اس شخص نے سوچ لیا کہ مجھے اب یہاں سے رہائی صرف اللہ پاک کے خوبصورت نام ہی دے سکتا ہے۔ تو اسی شخص نے اسی دن سے اللہ پاک کے اس خوبصورت نام کو پڑھنا شروع کر دیا، یعنی کہ اس پر جو بھی الزامات تھے وہ سب ہٹانے کے لیے، آزاد ہونے کے لیے، اس نیت سے اس نے سوچا کہ وہ آزاد ہو جائے، رہا ہو جائے، اس پر کسی بھی قسم کی اور پریشانیاں نہ آئے۔ تو یہ سوچتے ہوئے اس نے اللہ پاک کے اس خوبصورت نام کو، اس دعا کو پڑھنا شروع کر دیا۔ کامل یقین عقیدے کے ساتھ پڑھتا گیا، دعا کرتا گیا، دعا اس طرح سے مانگتا گیا یقین کامل کے ساتھ کہ اللہ پاک نے ایسا معجزہ کیا کہ چند دنوں میں ہی وہ شخص وہاں قیدی سے، اس جگہ سے آزاد ہو گیا، یعنی کہ اس پر جو بھی الزامات تھے وہ ہٹ چکے تھے اور وہ سکون کے ساتھ، خوشی کے ساتھ اپنے گھر واپس چلا گیا، اور اس پر جو بھی پریشانیاں تھیں، آزمائشیں تھیں، اللہ پاک نے وہ حل فرما دی اور اس پر اپنا خصوصی فضل فرمایا۔ کسی بھی نام کو اگر آپ کامل یقین سے پڑھتے رہتے ہیں اور اپنی دعا کو اللہ پاک کے آگے پیش کرتے ہیں تو آپ کا جو مقصد ہوتا ہے، آپ کی دعا ہوتی ہے، وہ جلد ہی قبول ہو جاتی ہے، اور جلد قبول نہ ہونے کی وجہ سے پیچھے بہت سی وجوہات ہوتی ہیں۔ تو آپ صبر سے، تحمل سے کام لیجئے، تو بہت ہی جلد آپ کی جو دعا ہے، مقصد ہے، وہ پورا ہوگا، کیونکہ جیسے ہی ان لوگوں نے عمل کیا، یا لطیف کی جو دعا ہے اس کو پڑھتے رہے، کامل یقین کے ساتھ دعا مانگتے گئے، تو اللہ پاک نے صرف چند دنوں میں ہی ان لوگوں کا مسئلہ حل فرمایا ہے۔
ایسے ہی ایک اور شخص جو بہت ہی زیادہ غریب تھا، غریبی کو لے کر بہت ہی زیادہ پریشان رہتا تھا، پریشان حال تھا، مایوس تھا کہ آخر وہ اتنی دیر تک غریب ہی کیوں رہا ہے، لیکن اسے اللہ پاک کی ذات پہ یقین تھا۔ تو اسے جیسے ہی کسی شخص نے یا لطیف کے بارے میں بتایا، اس کی خاص دعا کے بارے میں ذکر کیا، تو اس شخص کے جو دل تھا اور زیادہ ایمان جو ہے وہ تازہ ہو گیا۔ تو اس شخص نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس کو اپنی ڈیلی روٹین میں شامل کر لوں اور اس کو پڑھتا جاؤں۔ تو جیسے ہی اس نے اس دعا کو پڑھنا شروع کیا تو اللہ پاک کے کرم سے اس نے وہ دولت کے لیے جو دعا مانگی تھی، غریبی میں جو آسانیاں مانگی تھی، اللہ پاک نے وہ سب عطا فرمائی اور اسے بہت ہی جلد دولت کی جو نعمتیں ہیں وہ عطا ہونے لگ گئیں۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ اس کا ذکر کس طرح سے کریں، یعنی کہ آپ یا لطیف کو دن میں کئی بار پڑھ سکتے ہیں، نمازوں میں بھی، اذکار میں بھی، یا پھر جب آپ کو فرصت ملے آپ تب بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں ایک توجہ دھیان کے ساتھ۔ آپ اسے دل میں بھی اور زبانی بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کسی خاص مقصد کو لے کر کچھ دنوں کو ایک ٹارگٹ بنا کر کرنا چاہتے ہیں، جیسے کہ 3 دن، 7 دن، 21 دن، 40 دن، جس طرح سے آپ کے لیے آسانی ہو، تو آپ اس میں ایک تعداد کو سوچ لیجئے، اس تعداد کو سوچ کر آپ اس وظیفے کو کرتے جائیں گے تو آپ کا جو مسئلہ ہے انہی دنوں سے پہلے حل ہو جائے گا۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ کو یہ پڑھنے سے کیا نتیجہ ملتا ہے، یعنی کہ یہ جو لفظ ہیں، یہ جو دعا ہے، یہ بہت ہی زیادہ پاورفل عمل کی طرح ہے۔ آپ جب اس کو پڑھتے ہیں تو اس سے آپ کا جو دل ہے وہ نرم ہو جاتا ہے، آپ کے جو گناہ ہے وہ معاف ہونے لگتے ہیں، یعنی کہ ان کی مغفرت ہونے لگتی ہے۔ تو بے شک جس انسان کے گناہ معاف ہو جائیں تو وہ اللہ پاک کے قریب ہونے لگتا ہے، وہ نیکیوں میں قدم رکھتا ہے، وہ نیکی میں جب قدم رکھتا ہے اللہ پاک کے قریب ہونے لگتا ہے تو پھر اس کی ہر دعا ہی قبول ہو جاتی ہے۔ اس انسان کی زندگی میں آسانیاں، برکتیں آنے لگتی ہیں، وہ انسان اپنی زندگی میں صرف آسانیوں اور برکتوں کو ہی دیکھتا رہتا ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں خوشی، کامیابی چاہتے ہیں تو آپ ڈیلی روٹین میں اس کا ذکر کرنا شروع کر دیجئے، بلکہ ایک عادت بنا لیجئے اور اس عادت کو کبھی بھی مت چھوڑیں، تو جو کامیابیاں ہیں، جو معجزات ہیں وہ آپ کا مقدر بن جائیں گی۔ بے شک اللہ پاک کے ہر ایک نام میں بہت سی برکتیں اور فضیلتیں موجود ہیں، تو اگر آپ بھی اس کا ذکر کریں گے تو آپ کی سب مشکلیں آسان ہونے لگیں، جس بھی مقصد کو لے کر کریں گے تو وہ آپ کا مقصد پورا ہوگا۔ یہ بہت ہی زیادہ فضیلت والے نام ہیں اللہ پاک کے، جیسے کہ نبی پاک نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ پاک کے ناموں میں ایک نام ہے جو اسے سب سے زیادہ محبوب ہے، جو اسے پکارتا ہے تو وہ اس کی دعا ضرور قبول فرماتا ہے۔ اس حدیث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اللہ پاک کے جو نام ہے جب انسان اس کا ذکر کرتا ہے تو اس سے بہت ہی زیادہ فضیلتیں حاصل ہوتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ پاک کی جو اسماء الحسنی ہیں اس کا ذکر کرتے رہیں، اس کی جو بہت ہی زیادہ فضیلتیں، برکتیں اور رحمتیں ہیں اس کو بھی حاصل کرتے رہیں۔ یا لطیفا لم یزل الطف بنا فیما نزل انک لطیف لم تزل الطف بنا والمسلمین یا لطیف یا علیم یا علیم یا خبیر یا لطیفا لم یزل الطف بنا فیما نزل انک لطیف لم تزل الطف بنا والمسلمین یا لطیف یا علیم یا علیم یا خبیر